الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، بڑی خوشی کا بڑا مقام ہے کہ ہمارے درمیان سیز کر سماج کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت اچھی محنت اور کوشش ہے کہ سماج کے اندر سے برائیاں ختم ہوں۔ آج ہم دیکھتے ہیں بلکہ سارے مسلمان یہ کوشش کر رہے ہیں کہ سماج کے اندر جو برائیاں وہ کیسے ختم ہوں۔ یہ تو ایک سماج والے یہ آپ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، اس کے لیے بڑی محنتیں کر رہے ہیں، گاؤں گاؤں شہر شہر آپ کی یہ فکر ہے۔ یہ فکر کون سی فکر تھی؟ یہ فکر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی۔ ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مقصد کے لیے دنیا کے اندر بھیجے گئے تھے، ان کا یہ مقصد تھا کہ امت میں سے برائیاں ختم ہوں۔ یہ نبی والا کام ہے، کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے، یہ نبیوں والا کام ہے۔ اور نبی یہ چاہتے تھے کہ امت برائی سے دور رہے، جوا، شراب، جتنی بھی برائیاں ہیں، جتنے بھی گناہ کے کام ہیں، ان سب کاموں سے امت دور رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہماری تعریف قرآن کے اندر بیان فرمائی ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو۔ کس بنیاد پر؟ کہ تم ایک دوسرے کو برائیوں سے روکتی ہو اور ایک دوسرے کو بھلائیوں کی تاکید کرتی ہو اور ایک اللہ کے اوپر ایمان رکھتی ہو۔ اصل کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر آئے تھے، ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں۔ ہم نبی کے پیغام کو کیا بھول گئے؟ اسی پیغام کو یاد دلانے کے لیے میٹنگیں ہو رہی ہیں، یاد دہانی ہو رہی ہے، تاکہ سارے لوگ جو ہیں جو کام چھوڑ چکے ہیں اس کام کے اوپر سب لوگ آ جائیں، بھلائی کے کام کرنے والے بن جائیں۔ ہر آدمی کے اندر ہم ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے والے بنیں، ایک دوسرے کو ہم آگے بڑھانے والے بنیں۔ اگر ہمارا کوئی بھائی اگر ترقی کر رہا ہے، اس کو دیکھ کر ہم خوش ہوں۔ اگر کوئی تنزلی میں ہے، اگر ہم سے اس کی مدد ہو سکے تو ہم اس کی مدد کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کام تھے۔ ایک بات ہمارے سامنے آئی ہے، جیسے جو ہے ماسٹر صاحب نے بات بولی ہے تعلیم کی لائن سے، کہ آج ہم تعلیم سے بالکل کمزور ہیں۔ آج امت تعلیم جو سب سے پہلی وحی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تھی، وہ اقرأ باسم ربک الذی خلق، جو 5 آیتیں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، وہ سب سے پہلے پڑھائی کے بارے میں نازل ہوئی کہ امت کو پڑھائی سے جوڑا جائے۔ جب وہ پڑھائی سے جڑے گی، اپنے خالق کو پہچانے گی، اپنے مالک کو پہچانے گی، تو پھر اس کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسرے کی ہمدردی پیدا ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ خیرخواہی پیدا ہوگی، وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے والی بنے گی۔ ہم اور آپ جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو روکنے کی کوشش کریں، اور جو ہے بڑھ چڑھ کر ہم نیکی کے کاموں کے اندر ہم حصہ لیں۔ اور اصل کیا ہے؟ ہم لوگ اگر برائی کے اندر ہیں تو ہم پہلے برائی سے خود رکیں۔ اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا کہ پہلے آپ اپنے آپ کو بچاؤ، پہلے آپ اپنی فکر کرو۔ اسی لیے اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا اس قوم کی حالت اللہ پاک اس وقت نہیں بدلتے جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ پہلے ہمیں خود اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ جب ایک قوم سدھر جائے گی تو دوسری قوم دیکھ کر ہمیں سدھریں گی۔ جب آپ لوگوں نے یہ بہت اچھا عزم جو ہے سنگٹھن بنایا ہے، بہت اچھی جماعت بنائی ہے، تاکہ اس کو آپ لوگوں کو دیکھ کر دوسری جو برادریاں ہیں وہ آپ سے سبق حاصل لیں گی، سبق حاصل کریں گی کہ دو فلانی یہ برادری کے اندر یہ کام بند ہوا ہے بینڈ باجے کا، اور جو ہے شادی کے اندر خرافات اور نکاح کے اندر جو خرافات ہوتی ہیں وہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں۔ اب ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے، تو آپ لوگوں کو دیکھ کر دوسرے لوگ کیا ہے ہدایت کے اوپر آئیں گے۔
جب آدمی ایک دوسرے کو دیکھ کر ہدایت کے اوپر آتا ہے تو دوسرے لوگ سدھرتے ہیں. ہاں اسی لیے اپن سب لوگ یہ نیت کریں اور سارے مسلمان یہ نیت کریں کہ ہم بھلائی کے کام کریں. جو اپنے جو ہے شادیوں کے اندر جو ہے ایک جو میٹنگ کی جا رہی ہے شادی بیاہ کے بارے میں اور جو ہے ساری چیزیں بھلائی کے بارے میں، تو اس کے اندر ہم سب حصہ لیں. ہاں اور ہمارا حصہ کیا ہے، ہم اس کے لیے جو ہے دعا کریں. اصل چیز کیا، ہم اللہ سے اس کے لیے مضبوطی کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہم نے جو کام کیا ہے، کام کرنا شروع کیا ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ ہمیں کرنے کی جو ہے ہمت دے اور اس کے ذریعے دوسروں کو کرنے کی بھی ہمت دے. یہ کام جب مضبوطی کے ساتھ جڑے گا پھر ہم کیا برائیوں سے بچ جائیں گے. اللہ پاک ہم سب کے ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.